فن کے تعلق سے صفحہ نمبر 78 پر کہ والسنت ہاؤنا ما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآن، سنت وہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہو غیر القرآن، قرآن کے علاوہ، قرآن کے علاوہ جو کچھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے. من قول، چاہے وہ قول سے ہو، وَيُسَمَّى الْحَدِيث، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی امام ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيُسَمَّى الْحَدِيث، اسی سنت کو حدیث بھی کہتے ہیں. اب آپ بتائیے ہم کو کیا اللہ معاف کرے کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے جو ہم بولیں گے کہ سنت کا مطلب حدیث، سنت کا مطلب حدیث نہیں. ارے بڑے بڑے ائمہ کرام بول رہے ہیں سنت یسمى الحدیث، یہی تو وہ لفظ حدیث ہے. مترادف للحدیث، سنت کا مترادف لفظ حدیث ہی ہے. بڑے بڑے ائمہ کرام بول رہے ہیں، ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ اور ظاہر سی بات ہے ہمیں مبتدع نہیں بننا ہے، بدعتی نہیں بننا ہے کہ اپنی طرف سے نئے نئے معنی مفہوم ہم نکالنے لگے. یہ اصطلاح ہے، لفظ سنت کی اصطلاح، اس کے جو معنی مفہوم ہے وہ وہی ہے جو حدیث کے معنی مفہوم ہے. لفظ حدیث جس طرح کی اصطلاح ہے، جس طرح عام طور پر آپ بولتے ہیں نا، اگر کوئی شخص بولے کہ میں ایک میں حدیث سناتا ہوں تو آپ بولیں گے کون سی حدیث؟ آپ دین سمجھ کے سنیں گے نا، بولے گا مذاق کر رہا تھا. میں عربی میں حدیث مطلب بات سنا رہا تھا، بولے کہ مذاق مت کا دین ہے یہ، بولے گا نہیں بولیں گے. تو حدیث جس طرح ایک اصطلاح بن چکا ہے، اس کا معنی مفہوم دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور عمل اور اجازت ہوتی ہے، اسی طرح سنت کا مطلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا قول، فعل اور تقریر ہے. آگے کہتے ہیں وہ اسم الحدیث او فعل او تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قول، فعل اور تقریر، اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، وہی سنت ہے. یہ القول المعمول فی فن الاصول. 3 ہی لایا ہوں، ڈھیر پورا ایک ڈھیر بھرا ہوا ہے، ذخیرہ ہے پورا، کہ صرف سنت کی ڈیفینیشن بتلانے کے لیے اتنے ڈیفینیشنز، اتنے تعریفات میں بتلا سکتا ہوں آپ تھک جائیں گے، کان پہ ورم آ جائیں، کان سو جائیں گے. اور آپ سنت کا مطلب حدیث، اتنے بھی ڈیفینیشن ہے، اتنا لوگوں نے اتنا بیان کیا. آج پھر بھی افسوس اور افسوس لوگوں میں، عوام میں اتنی بڑی غلط فہمی. سنت مطلب جو آپ سب بار 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 کرے وہ سنت، تو ایک آدھ بار کرے ایزی لے لینے کا. اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہی از دا بیسٹ ماڈل. اب اس کو ماڈل بولیں گے، اس میں سے چن چن کے لے رہے، مطلب یہ نفسانی قوم ہے، یہ اپنے نفس پر چلنے والی قوم ہے. نبی کی زندگی میں چن چن کر لے رہی ہے، نبی کی تو پوری زندگی نمونہ ہے، معیار ہے. اب ایسے نبی کے اندر سے چن چن کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بہترین اسوہ، بہت بہترین سنت یہی تھی کہ آپ سے کوئی بھی عمل دیکھتے دینی معاملے میں تو فوراً کر گزرتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. مشہور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب بھی حج کے لیے جاتے، عمرے کے لیے جاتے تو ایک جگہ اونٹ کو رکاتے، دوسرے ساتھی بھی ہوتے، اونٹ پر سے اترتے، نیچے بیٹھتے، پھر اوپر چڑھ جاتے. لوگ پوچھتے آپ کیوں بیٹھے، آپ نے تو کچھ کیا بھی نہیں. مجھے نہیں پتا میں نے کیوں کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی حج کے لیے یہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا. ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال حاجت سے فارغ ہوئے تھے یا کوئی کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اتر کر بیٹھے تھے. بس میں بھی بیٹھتا ہوں. بتاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دین کی سمجھ ہے یا ہم کو اور آپ کو، یا آج کے دور کے علماء کو، کس کو زیادہ سمجھ ہے؟ وہ تو ایک بار بھی کرے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور سنت سمجھ کر رہے ہیں. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کر. اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر بار بار کرنے کی شرط ہے تو حج جیسا فریضہ بھی سنت کے تک درجے میں نہیں آئے گا، سنت کے درجے میں نہیں آ سکتا. اسی طرح آئیے چند عقلی دلائل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی استمرار کا لفظ سنت کے ساتھ استعمال کرنا درست ہے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کھڑے رہ کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے. ہم یہ نہیں کریں کہ سنت سمجھ کے ہمیشہ کھڑے رہو، ضرورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کرو نا، نہیں کرنا چاہتے مت کرو، کون پریشر ڈال رہا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو بالکل ہی کمتر سمجھ کر اس کو ذلت کے درجے میں ڈال دینا، یہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ کہتا ہے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آئیے ایک حکم، ایک کچھ عقلی دلائل دیکھ لیتے ہیں اور اپنی بات میں ختم کروں گا. استاد نے شاگرد سے کہا کہ
کھڑے رہو اور کتاب پڑھو. کیا کہا؟ کلاس روم تھی, استاد نے کہا کھڑے رہو اور کتاب پڑھو. شاگرد بیٹھا رہا, جیسا کہ کان پر جوں بھی نہیں لگ رہی اس کے. استاد نے پوچھا نہیں بلکہ لکڑی لی, سیدھا لکڑی لی تو مارنے لگے. کہا کیوں بدتمیز, میں نے تجھے بولا کھڑے رہ کے کتاب پڑھو, کیوں نہیں پڑھ رہا؟ جناب مجھے پریشر مت ڈالو, میں جن کے پاس دین کی سمجھ لیتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایک بار اگر بولے تو بالکل نہیں سننا اس کی بات. بار بار آپ کم سے 5 بار بولو میرے کو, پھر میں اٹھوں گا, پھر اس کا کتاب پڑھوں گا. ایک بار بولیں گے میں کبھی نہیں سنوں گا تمہاری بات, کوئی ویلیو ہی نہیں تمہاری بات کی. اگر یہ بات اتنی اہم ہے کھڑے رہ کر کتاب پڑھنے کی تو کم سے 5 بار بولو, پھر دین آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ. تبھی میں تب جا کے آپ کی بات پہ دھیان دوں گا. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ہنسی بھی آ رہی ہے اور بڑا عجیب و غریب معاملہ لگ رہا ہے. یہ معاملہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں ہے اس امت کا؟ نبی کا کوئی عمل ایک بار ملے ایزی لے لو, بار بار ملے بالکل کان اٹھا کے. آپ حیرت کریں گے اگر ہمارا یہ اصول رہا نبی کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, تابعین, تابع تابعین, ائمہ کرام کے ساتھ, ایک بار ملا تو ایزی لے لینے کا یا پھر اللہ معاف کرے کسٹ ڈبے میں ڈال دینے کا. تو یاد رکھیے اسلام صرف 5 سے 10% ہمارے پاس ہوگا, صرف 90% ہمارے پاس ہوگا ہی نہیں. بہت سارے مسائل ہم حل ہی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ حدیث کی کتابوں کو ہم کہتے ہی نہیں ہے کہ وہ سنت کی کتابیں, نہیں کہتے ہم لوگ. کیوں؟ ارے وہ حدیثیں ہیں, صرف معلوماتی چیزیں, ناول کی کتابیں, معلومات, صرف نالج لینے کا, جہاں دل کو پٹا وہ لے لینے کا, جو نہیں پٹا وہ چھوڑ دینے کا. اور ایک صاحب نے تو بڑی ہی عجیب و غریب بات کہی اور کہا ارے حدیث کی کتابیں ساری کی ساری مشکوک ہوتی ہے. کیا کہا؟ کیونکہ وہ ظن کی بنیاد پر ہوتی ہے. ظن مطلب گمان. حدیث کو ایک اندازہ ہوتا ہے یہ حدیث ہونگی. اچھا, اس کے تو کہیں جواب دے سکتا ہوں میں, اور ابھی وہ موضوع نہیں ہے میرا. تو کہتے ہیں حدیث کی کتاب سنت کی کتاب ہے ہی نہیں, تم وہاں سے کیوں سنت لے رہے ہو؟ کیوں سنت لے رہے ہو؟ اگر ہم پوچھیں کہ بھائی سنت 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 کی بڑی اہمیت, حدیث کی اہمیت نہیں ہے نا, اب بتاؤ سنت کہاں ملے گی؟ سنت کہاں ہے؟ مجبوراً سر جھکا کر شرمندہ ہو کر بولتے ہیں حدیث کتاب میں. جاؤ نا کہیں اور تلاش کرو جہاں کنٹینیوشن استمرار کے ساتھ آپ سب کوئی عمل ملے حدیث کتابیں چھوڑ کر. اب تک تو حدیث کتابوں کی اہمیت نہیں تھی. شیعہ راویوں نے لکھی ہوئی کتابیں, بعض لوگ بولتے صحیح بخاری شیعہ راویوں کی لکھی ہوئی کتابیں, ماننا بھی نہیں اس کو, پڑھنا بھی نہیں اس کو. ارے قرآن جیسا درجہ کیسا دیتے ہو تم؟ ارے بھائی ہم صحیح بخاری کو قرآن جیسا درجہ نہیں دے رہے, اس کے اندر جو حدیثیں صحیح سند کے ساتھ ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ وحی غیر مطلوع, یعنی قرآن ہی کی طرح ہے, وحی ہے وہ. تو ہم پوچھتے سنت کہاں سے لیں گے, تو بولتے حدیث کتاب. تو بڑی بیوقوفی ہو گئی. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے لگا دی, آج کے جیسے نہیں جو صرف 10% لگاتے ہیں اور سمجھتے پوری زندگی لگا دی. کتنے فیصد؟ 10% لگاتے ہیں صرف, مہینے میں 3, 10 دن, سال بھر کے 4 مہینے, یہ 10% ہے صرف, سمجھتے پوری زندگی لگا دی. ارے وہ ائمہ کرام, وہ محدثین رحمہ اللہ جنہوں نے پوری زندگی لگا دی, 24 گھنٹے سے دین کا سوچتے تھے, ان کو زیادہ دین کے بارے میں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو زیادہ دین کے بارے میں سمجھ میں آئے گا؟ کس کو آئے گا زیادہ سمجھ میں؟ کس کو آئے گا؟ ان کو آئے گا نا. تو زبردست دلیل دیتا ہوں آپ کے آگے کہ سنت کا مطلب حدیث ہے, حدیث کا مطلب سنت ہے. کتاب السنن بول کے بہت مشہور ہے حدیث کتابوں میں, کتاب السنن, سنن کی کتابیں. کون سی کتاب ہے؟ یعنی کہ اس میں صرف سنتیں بھری ہوئی ہے. کیا بھری ہوئی ہے؟ سنتیں بھری ہوئی ہے. مطلب محدثین رحمہ اللہ نے ایسی بھی حدیث کتابیں لکھی ہیں اس میں صرف 100% سنتیں ہیں, صرف سنتیں ہیں, ہے نا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کون سی ہے؟ جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی, پوری سنتیں لائے اس میں, وہ ہے سنن ترمذی. نام کیا رکھے اس کا؟ سنن جمع سنت کی, سنتوں کی کتاب. جبکہ اس میں دیکھ لو پوری حدیثیں بھری ہوئی ہے. اگر تم اس کو حدیث کی کتاب سمجھتے ہو, امام ترمذی کی حدیث کتاب, ارے حدیث کی نہیں سنت کی کتاب ہے.
معلوم ہوا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی نگاہ میں ہر حدیث سنت تھی، تبھی تو اس کا ٹائٹل ہی کیا رکھا انہوں نے، سنن ترمذی، سنت کی کتاب ترمذی کی، ہے نا. چلو اللہ معاف کرے، ایک آدھ محدث سے غلطی ہوگی. نیکسٹ آ جاؤ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، پوری سنت ہے لائے اس میں. اگر سنت کا مطلب استمرار ہوتا تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ سنن ابو داؤد نہیں لکھتے جس میں صرف حدیث ہی حدیث ہے، اور نام کیا دیا اس کا. معلوم ہوا کہ سنت کا مطلب ہی حدیث ہے. تو ناجی فرقہ کون ہوا، اہل السنہ والجماعت کون ہوا. سنت لفظ نکالو اور وہ لفظ ڈالو نا، غلط ہے اس میں کچھ. ارے ہم کچھ تو بھی کوئی شوبدہ بازی نہیں کر رہے، کوئی چمتکار نہیں دکھا رہے، ثابت کر کے رکھ رہے تمہارے سامنے. سنت کا مطلب ہے حدیث ہے، لفظی اعتبار سے، مستعمل اعتبار سے اور اصطلاح اعتبار سے. تو لفظ سنت کے بدلے حدیث کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا مطلب اہل الحدیث والجماعہ ہوا کہ نہیں ہوا. علمی اعتبار سے پوچھ رہا ہوں میں، زبردستی کسی جماعت کو فروغ دینے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، کسی جماعت کو آسمان میں پہنچانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، علمی اعتبار سے سوال کر رہا ہوں میں. اچھا دو امام ہو سکتا ہے غلطی ہو، اللہ معاف. تیسرے امام کی طرف پڑھتے ہیں. کن امام کی طرف پڑھ رہا ہوں؟ جو کتب الستہ کے امام ہیں، 6 مشہور حدیث کتابوں کے، حدیث کی کتاب ہے. امام نسائی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں سنن نسائی. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ سنتوں کی کتاب، سنن نسائی. معلوم ہوا کہ ان کی نگاہ میں بھی حدیث کا مطلب سنت ہی ہے نا. چوتھے امام پڑھتے ہیں، کون سی ہے؟ سنن ابن ماجہ. امام ماجہ ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب سنن ابن ماجہ. انہوں نے اپنی حدیث کتاب کا نام کیا رکھے؟ سنن ابن ماجہ، یعنی سنتوں کی کتاب. معلوم ہوا کہ ان کی نگاہ میں بھی حدیث